اما بعد فقد قال الامام الحسین علیہ السلام یا ولدی یا علی واللہ لا یسکن دمی حتی یبعث اللہ المہدی فیقتل علی دمی من المنافقین الکفرۃ الفتقہ الصلوات۔ عزیزان گرامی، برادران عزیز، عزاداران سرکار سید الشہداء، اس عشرے کو عشرۂ اربعین کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس عشرے میں سرکار امام زمانہ کے متعلق جو ہے باتیں بتائی جاتی ہے، کیونکہ تمام ائمہ کی ذکر تو ہوتا ہے، مگر جس کا ذکر سب سے زیادہ ہمیں کرنا چاہیے جو ہمارے زمانے کا امام ہے، اس کا ذکر نہیں تو وہ پھر ذکر ہی کیسا ہوگا۔ تو اسی لیے اس کا موضوع جو میں نے بنایا ہے وہ امام حسینی کا ایک جملہ جو آپ نے روز عاشور چوتھے امام سے فرمایا تھا۔ کیا فرمایا تھا؟ یا ولدی یا علی، اے میرے بیٹے اے علی، کیونکہ چوتھے امام کا نام کیا تھا؟ علی تھا، تو اس لیے اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر کہا کہ بیٹے میرا جو خون ہے اس وقت تک رکے گا نہیں، اس وقت تک رکے گا نہیں جب تک اللہ ہمارے آخری فرزند کو دنیا میں نہ بھیج دے۔ وہ آئے گا اور آ کر جو ہے اپنا انتقام لے گا، اور کیسے انتقام لے گا؟ تاکہ جناب یحییٰ کے لیے اللہ نے جن لوگوں نے جناب یحییٰ کو قتل کیا تھا اس کے عوض اللہ نے جو ہے 70,000 لوگوں کو قتل کرایا تھا، تو اسی طریقے سے جب تک اللہ تمام کافرین، منافقین اور فاجرین کو قتل نہ کرائے اس وقت تک میرا خون جو ہے رکنے والا نہیں ہے۔ تو یہ امام حسین نے کب کہا تھا؟ یہ روز عاشور کا جملہ تھا کہ جو امام زمانہ کے لیے تھا۔ ابھی امام زمانہ کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی، مگر پہلے ہی ذکر کر دیا امام حسین نے۔ اس سے پہلے کی روایت دیکھو تو امام حسن کی زندگی میں، کیونکہ ایک شخص نے امام حسن سے کہا تھا کہ کب تک آپ صبر کریں گے، آپ کے پاس طاقت ہے، ولایت ہے، آپ چاہے تو معاویہ کو ہلاک کر سکتے ہیں۔ تو امام حسن نے کہا تھا کہ ہاں ہم کر سکتے ہیں، مگر اللہ نے ہمیں ظالمین کے مقابل میں صبر کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہاں اگر ہمارا مہدی آئے گا نا تو اس کے پاس وہ حکم نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے مولا کائنات کتنی مرتبہ، متعدد مرتبہ فرمایا کہ میرے بعد میرے فرزند ہوں گے، ان کے بعد ان کے فرزند ہوں گے، اور پھر کہا کہ میں اپنے بیٹے مہدی کے لیے سوچ رہا ہوں کہ وہ مہدی کا زمانہ کتنا عجیب زمانہ ہوگا کہ میں جو ہے جنگ سے تلوار کروں گا اور میرا بیٹا یعنی چھٹا بیٹا جو ہے وہ مسجد میں بیٹھ کر لوگوں کو احکام دین پہنچائے گا، اور وہ کتنا اچھا زمانہ ہوگا کہ ساری دنیا کا چکر جو ہے میرا حسین فرزند لگائے گا اور تمام کے تمام بت قدوں کو توڑ دے گا۔ وہ کتنا اچھا زمانہ ہوگا، وہ کتنی اچھی حکومت ہوگی۔ اور رسول اللہ کی متعدد حدیث ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ جو اپنے زمانے کے امام کو نہ مانے اور مر جائے تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ جس نے تمام اماموں کو مان لیا، ابھی انبیاء کی تمام اماموں کو مان لیا اور صرف امام مہدی کا انکار کر دیا، تو اس کی مثال ایسی ہے کہ اس نے گویا تمام پیغمبروں کو مانا اور میری نبوت کا انکار کر دیا، یعنی امام مہدی کا۔ اور پھر اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو شہزادی کونین نے آخری وقت کس کو پکارا تھا؟ امام مہدی کو پکارا تھا۔ تو یہ تمام دلیلیں کیا ہے؟ یہ اس بات کی علامت ہے کہ آخری زمانے میں امام مہدی ضرور رہیں گے۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ مہدی، جبکہ ان کا اصل نام مہدی نہیں ہے۔ مہدی ہم کسے بھی کہہ سکتے ہیں، امام حسین کو بھی مہدی کہہ سکتے ہیں۔ مہدی یعنی جو ہدایت کر رہا ہو اسے کہتے ہیں مہدی۔ تو اب ہم آخری امام کو کیوں مہدی کہتے ہیں؟ انہیں سب نے کیوں مہدی کہا ہے؟ اس لیے کہ رسول اللہ کی خود حدیث ہے کہ ان کو اصل نام سے نہ پکارو۔ اصل نام کیا ہے ان کا؟ محمد۔ ان کا اصل نام کیا ہے؟ محمد، کیونکہ رسول اللہ کی حدیث موجود ہے کہ آخری زمانے میں میرا ایک فرزند ظاہر ہوگا جس کے سر پر میرا امامہ ہوگا، جس کے پیر میں میری جوتیاں ہوگی، جس کی دوش پر میری ردا ہوگی، جس کے ہاتھ میں جناب موسیٰ کا عصا ہوگا، جس کے ہاتھ میں جناب سلیمان کی انگشتری ہوگی۔ تمام انبیاء کی نشانی لے کر جو ہے میرا فرزند ظاہر ہوگا، مگر ظاہر ہونے میں یہ اتنا وقت لگ جائے گا کہ بعض لوگ یہ سمجھیں گے کہ شاید امام ہے ہی نہیں۔ کہا کہ ہاں مگر کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے دل کا اللہ نے امتحان لے چکا ہے، وہ اس کی غیبت پر یقین رکھیں گے۔
आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक दिन ना एक दिन होने वाला है। क्योंकि रसूलुल्लाह ने कहा कि कयामत के आने में अगर एक दिन भी बाकी है तो अल्लाह उस दिन को इतना तूल देगा, इतना तूल देगा, इतना तूल देगा कि मेरा फर्जन जो है जाहिर हो और जाहिर होकर जो है अपनी हुकूमत कायम करे। उसी हुकूमत कायम करने का दूसरा नाम है रजअत। रजत के यानी माने पलटना। अब इंशाअल्लाह कल जो है और भी बहुत से इमाम जमाना के मुताल्लिक मौजूआत जो किताबें लिखी गई, ये की गई, मगर जो अभी मैंने हदीस पढ़ी है उसको जाहिर बजाहिर हमारी किताब बिहारुल अनवार मशहूर किताब है, उसमें भी ये लिखा हुआ है। मनाकिब आले मोहम्मद, उसमें भी हदीस इमाम हुसैन की लिखी हुई है, और दूसरे मौके है कि जिसमें इमाम जमाना का जिक्र किया गया है। और तमाम इमामों के बारे में और इमाम जमाना के बारे में यही फर्क था ना कि आखिरी वक्त ये होगा कि हर वक्त हर जमाने में एक इमाम मौजूद रहेगा, मगर आखिरी वक्त ये होगा कि इमाम जो रहेगा गैबत के पर्दों में रहेगा। अब उम्मत का क्या होगा? अब उम्मत का क्या होगा? तो कहा कि उसकी मिसाल ऐसी है कि देखिएगा कभी कभी ऐसा भी होता है, बारिश के दिन है, कभी कभी सूरज निकला है, इत्तेफाक से बादल छा जाते हैं, सूरज क्या हो जाता है? छुप जाता है, फिर बादल छटते हैं, फिर सूरज निकल जाता है। तो क्या उतनी देर के लिए जब तक बादल सूरज के सामने आ गए, सूरज की रोशनी रुक गई, तो क्या रात हो जाती है? क्या नहीं, रात तो नहीं होती है, दिन ही रहता है। सूरज की रोशनी चंद वदनों के लिए थम जाती है। तो कहा कि बस इसी तरीके से ये गैबत का पर्दा ऐसा आ गया है कि रुका कुछ नहीं है, रुका कुछ नहीं है, थोड़ी देर के लिए सूरज पर्दे में चला गया है, फिर वो बादल छटेंगे, फिर सूरज जो है अपना काम करेगा। तो ये इमाम महदी का अकीदा, यानी 11वें के बाद 12वें, 12वें के बाद, क्योंकि लोगों ने बहुत सारे इमाम बनाए, तो कुछ लोगों ने जो इमाम बनाए 12 की तादाद पूरी करने गए तो 12 की तादाद तो पूरी हो गई, जो 12वें थे वो भी दुनिया से चल बसे। तो अब हमने उनसे पूछा कि भाई 12 तो चल चुके, तो कहा कि अभी वो हुए नहीं, होने वाले हैं। क्या कहा लोगों ने? अभी हुए नहीं है, वो होने वाले हैं। तो चलो वो होने वाले हैं, तो फिर अभी हिदायत की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? तो एक शख्स थे जो इंटरनेट पर कह रहे थे कि भाई नबूवत के बाद इमामत की कोई जरूरत नहीं थी, और कहा कि इतना वक्फा रसूलुल्लाह से लेके कयामत तक का वक्फा, वले कुल्ले कौमिन हाद, अल्लाह ने हर कौम के लिए हादी रखा है। तो बताइएगा इस कौम में कौन हादी है? तो वो कहने लगे हमारे उलमा है ना मौजूद, जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल देंगे, हमारे उलमा है ना मौजूद। तो मैं वो आलिम से कहूंगा कि तुम्हारे हम उलमा की बात नहीं करते, उलमा से ऊपर जो तुम्हारे खलीफा थे ना, जब उनका ही मसला आता था ना, तो कभी जमीन को देखते थे, कभी आसमान को देखते थे, कभी आसमान को देखते थे, कभी जमीन को देखते थे, उनसे जवाब बन नहीं पड़ता था, फिर वही दरे अली पे आना पड़ता था। और कई तुम्हारे खलीफा, दूसरे खलीफा कहते थे लौला अली लहलकल उमर, यानी इस बात की दलालत है कि आलिमों में इतनी ताकत ही नहीं है कि रसूलुल्लाह के बाद जो है रसूलुल्लाह की शरीयत को बाकी रखे, कोई इमाम का होना जरूरी है। तो हमारा पूरा के पूरा अकीदा है कि 11 शहीद हो गए और 12वां जो है पर्दा गैब में है, पर्दा गैब में है। अब एक हम दुआ पढ़ते हैं, अब 2-3 बातें और खत्म दुआ। पहले दुआ अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन, ये कौन सी दुआ है? सलामती है इमाम जमाना की, यानी इमाम जमाना के सलामती की है। दूसरी दुआ जो हम जुमा के दिन पढ़ते हैं, दुआ फरज इलाही आजुमल बला, ये जहूर के लिए, मगर ये इमाम की सलामती के लिए। इमाम की सलामती के लिए सदका भी लोग देते हैं, जैसे हमारा सदका, तो इमाम का भी सदका साथ में। इमाम की सलामती के लिए लोग जो है कुर्बानी तक देते हैं। इमाम जमाना की नियाबत में लोग करबला भी जाते हैं। इमाम जमाना की नियाबत में लोग जो है हज भी करते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। तो भाई इमाम जमाना की सलामती क्यों? अल्लाह ने वादा लिया है कि मैं बाकी रखूंगा। अल्लाह ने क्या वादा लिया है? कि कोई ताकत इसको जो है कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि दुनिया वालों ने लाख चाहा, क्योंकि एक सर फिरा था जिसका नाम था मोहम्मद, जिसका नाम था सुलेमान, जो अभी भी मौजूद है सऊदी अरब में। बुरुजुल खलीफा बनाया, आपने देखा होगा कभी बुरुजुल खलीफा जो बना हुआ है, वो एक लंबा सा टावर है। बुरुजुल खलीफा तो दुबई में है, लंबा सा टावर बनाया है खाने काबा के पास, और उसके ऊपर चांद सा बना हुआ है। वो चांद के अंदर एक कमरा है, उस कमरे से डायरेक्ट खाना काबा को जो है आप डायरेक्शन जो है खाना काबा की देख सकते हैं। तो उसने कहा कि ये जो मैंने बनाया हूं ना खिड़की, ये इसलिए कि जब इमाम जमाना आएंगे ना तो मैं यहीं से हमला करूंगा उनके ऊपर। क्या कहा? कि इमाम जमाना के ऊपर यहीं से हमला करूंगा। तो उस वक्त कासिम सुलेमानी भी जिंदा थे। जब कासिम सुलेमानी को पता लगा
تو قاسم سلیمانی نے اس کو پیغام بھیجا کہ وہ محمد بن سلیمان سے جا کے کہو کہ پہلے نپٹو غلام مہدی کو، پھر الجھنا امام مہدی سے، پہلے ہم غلاموں کو تو ختم کرو، پھر بعد میں امام مہدی کی۔ ارے بھائی امام مہدی آئیں گے نا، ایک اشارے میں تیری حکومت کو جو ہے نیست نابود کر دیں گے، تو کیا امام پہ حملہ کرے گا؟ کیونکہ امام پر کسی چیز کا کوئی اثر نہیں ہوگا، یہ ایٹم بم، یہ تمام ٹیکنیک جو ہے امام کے آتے ہی بند ہو جائے گی۔ انشاءاللہ وہ بھی بتاؤں گا کہ کیسی جو ہے ٹیکنیک جو ہے ساری دنیا کی ٹیکنیک بند۔ تو پھر امام کی سلامتی کیسی؟ یہ سلامتی کی دعا کیوں، یہ سلامتی کا صدقہ کیوں؟ تاکہ ہم جو گناہ کرتے ہیں نا بار بار روز میں، ہم نہ یعنی کتنے شیعہ اور کتنے گناہ کرتے ہیں، تو گناہوں کی خبر جب امام زمانہ کے پاس پہنچتا ہے رجسٹر، تو امام زمانہ دیکھ کر گریہ کرنے لگتے ہیں، اور گریہ کرنے کے بعد امام زمانہ جو ہے بیمار ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اب امام زمانہ کی سلامتی کے لیے دعا کرو تاکہ امام زمانہ جلدی سے بیماری سے شفا یاب ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر شیعہ کوئی پریشان ہو، امام کو خبر آتی ہے تو امام گریہ کرتے ہیں۔ اگر کوئی ایک شیعہ رات میں بھوکا سو گیا نا، تو امام کو اتنی محبت ہے، امام کو اتنی محبت ہے کہ امام اس دن کھانا نہیں تناول فرماتے کہ آج میرا شیعہ بھوکا ہے، میں کیسے کھانا کھا لوں، میں کیسے کھانا کھا لوں، یعنی اتنی امام سے محبت ہے۔ اور طاؤس علیہ رحمہ، عالم کا نام ہے طاؤس، ان کا لقب تھا طاؤس، وہ ایک دفعہ اس جگہ پہنچے کہ جہاں امام زمانہ نے غیبت اختیار کی، سامرا میں جہاں روضہ ہے نا 10ویں امام اور 11ویں امام کا، اس میں ایک بیسمنٹ ہے، اس بیسمنٹ سے امام زمانہ غائب ہو گئے تھے۔ امام زمانہ کسی غار میں نہیں ہے، کسی جگہ محدود نہیں ہے، امام زمانہ کہاں ہے؟ وہ ہر جگہ موجود ہے، مگر انہیں کوئی پہچانتا نہیں ہے، اور جو جب جہاں بلاتا ہے نا وہاں بھی پہنچ جاتے ہیں۔ یہ ہے کہ دنیا میں ہی موجود ہے مگر دنیا میں نہیں پہنچ۔ تو طاؤس علیہ رحمہ ایک دفعہ وہاں عبادت کے لیے آئے، دیکھا کہ اس بیسمنٹ سے روشنی نکل رہی ہے، کیونکہ وہ روشنی کو جاننے والے تھے، ایک دو مرتبہ دیکھ چکے تھے، کیونکہ ہمارے بہت سے ایسے علماء گزر چکے ہیں جنہوں نے امام زمانہ سے ملاقاتیں کی ہیں۔ تو اب وہ بیسمنٹ میں جو روشنی نور دیکھتے ہوئے آئے اور آ کر دیکھے کہ کوئی دعا مانگ رہا ہے، سمجھ گئے کون ہے جو دعا مانگ رہا ہے۔ تو طاؤس علیہ رحمہ نے کیا کہ کان لگا کے سنا، امام زمانہ کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ تو ایک ہی جملہ کہہ رہے ہیں، بارلا ہمارے شیعوں کو بخش دیں، اور اگر ہمارے شیعہ کے گناہ زیادہ ہے تو یہ کام کر، میرے کچھ نامہ میری نیکیاں جو ہے شیعوں کے نامہ اعمال میں ٹرانسفر کر دے اور ان کے گناہوں کو معاف کر دے۔ یعنی امام آخری وقت بھی جو ہے ہماری بخشش کی دعا کر رہے ہیں۔ امام زمانہ کہتے تم ہم سے غافل ہے، ہم تم سے غافل نہیں ہے۔ اگر ہم تم سے غافل رہتے نا تو تمہارا انجام وہی ہوتا جیسے اللہ نے یہ ہمارے دانتوں کے درمیان زبان رکھی ہے، سلامتی سے رکھی ہے، یہ ہڈی ہے، یہ گوشت ہے، دب جائے تو کیا عالم ہوگا، مگر پھر بھی زبان سلامت ہے دو دانتوں کے درمیان۔ تو کہ اسی طریقے سے اللہ نے جیسے ان دو دانتوں کے درمیان زبان کو سلامت رکھا ہے، اسی طرح دنیا میں ظالمین کے درمیان ہم نے تمہیں سلامت رکھا ہے۔ یعنی یہ امام کا نظر و کرم ہے۔ تو یہ امام زمانہ کا اب انشاءاللہ کل سے جو ہے تقریباً 15 منٹ جو ہے یہ بیان جو رہے گا وہ ہوتا رہے گا، اور یہ جو ہے 40 تک سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا امام زمانہ کے متعلق تمام باتیں۔ تو منتقم خون حسین امام زمانہ، تو ابھی امام زمانہ کے پاس ایک تلوار بھی موجود ہے کہ جس کا نام ہے ذوالفقار، جس تلوار کا نام ہے ذوالفقار، مگر روایت میں ہے وہ ذوالفقار امام زمانہ کے پاس بھی ہے، نیام میں ہے، مگر اب تک وہ تھر آتی ہے۔ یہ تلوار تھی نا آخری وقت میں امام حسین نے ذوالجناح کے اوپر رکھ دی تھی کہ ذوالجناح جانا تو یہ جا کر ہمارے خیمے میں پہنچا دینا، کیونکہ تلوار جو ہے تبرکات میں سے ہے، تو تلوار جو ہے اب تک تھر آتی ہے، اب تک وہ تلوار سے جنگ نہیں ہوا ہے۔ تو پوچھا گیا کہ یہ تلوار کیوں تھر آتی ہے؟ کہا جب سے امام حسین نے جناب علی اصغر کی قبر کھودی اس وقت سے یہ تلوار تھر آتی ہے کہ جب تک میں علی اصغر کا بدلہ نہیں لے لوں گی تب تک میں جو ہے سکون سے نہیں بیٹھوں گی۔ ہاں رضا نے مطلوب کربلا امام زمانہ بھی گریہ کرتے آئے، میں نے کہا تھا نا ہر ایک کا گریہ کرتے آئے، ہر ایک کا نام لے لے کر گریہ کرتے آئے،
ہائے میرے بابا، ہائے میرے دادا امام حسین شہید ہو گئے، ارے ہائے رے میرے بیمار جد امجد علی ابن الحسین تمہیں توق پہنایا گیا، ارے ہائے رے میری پھپھیا جن کی چادریں چھینی گئی، ارے ہائے رے میری بھتیجی سکینہ، امام زمانہ نے فرمایا ہے نا سلام میرا شہیدہ پر، ارے جس کے رخساروں کی رنگات کوفے سے شام تک اور کربلا سے کوفے تک اور کوفے سے شام تک بدلتی رہی، اس کے بعد امام زمانہ بھی کہتے ہیں ارے ہائے میرے چچا علی اصغر، ارے جو چل بھی نہیں سکتے تھے، ارے ان سے کیا دشمنوں کو تو خطرہ تھا، مگر ہائے رے میرے چچا علی اصغر کو مار دیا، مگر امام زمانہ آخر میں مصائب پڑھتے پڑھتے امام زمانہ پر غش طاری ہو جاتا ہے، ارے ہائے رے میری جدہ جناب زینب کہ جس کے سر کی جس کے بالوں کو آج تک سورج نے نہ دیکھا، ارے نامحرموں میں وہ بڑھے نہ سر، ارے ہائے رے میرے چچا، ارے ہائے رے میرے جد علی ابن الحسین جس کے سامنے منادی ندا دے کر کہہ رہا تھا یہ زینب و کلثوم علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار اللہ واسطہ محمد وآل محمد کا ہماری اس مختصر عبادت کو قبول فرما۔ بالا جہاں کہیں بھی شیعہ نے حیدر کرار ہے ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بالا بالخصوص اربعین کا موسم ہے، جو بھی لوگ اربعین پہ زیارت کے لیے گئے ہیں بالا ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، بالا جو بھی ظالمین ہو اربعین کو روکنے کی کوشش کرے یا کوئی ایسا کان کرے ان کو ذلیل و رسوا اور نیست نابود فرما۔ بالا بالخصوص جو خاص دعا ہم کرتے ہیں امام زمانہ کے ہی صدقے میں کہ ہمارے اس محلے میں جلد از جلد امام باڑا مسجد اور دیگر قبرستان کی تعمیری کام فراہم فرما۔ بالا جو مومن المومنات اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ بالا ہمارے والدین اور ہمارے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو عفو فرما۔ بالا ہماری جماعت اور کل مومن المومنات کے جو بھی لوگ ہیں اگر کوئی قرض ہے تو بحق مسلم ابن عقیل اپنے غیب کے خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو بحق موسیٰ ابن جعفر ان کو صحت عاملہ و کاملہ عنایت فرما۔ بالا جو حضرات لا ولد ہے بحق علی اصغر اور بحق طفلان مسلم ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ بالا دنیا ظلم جور سے بھر چکی ہے، اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ایوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین حسین حسین